میں تھی, اب وہ دنیا میں نہیں ہے. تو دنیا میں وہ حیات میں تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ علی احمد, ہم نے شاعروں کے کلام سنے ہیں, شاعروں نے امام حسین صاحب کے اوپر کلام کہے ہیں, بیان کیا ہے, یہ سب کچھ تو بیان کیا, لیکن بی بی زینب نے جو خطبہ یزید کے دربار میں دیا تھا وہ خطبہ کیا ہے؟ بس یہ کہہ کے نکل جائیں گے وہ بڑا زبردست خطبہ تھا, بہت زبردست خطبہ تھا, بڑا عظیم خطبہ تھا, اتنا کہہ کے نکل جائیں گے. بڑے بڑے عالموں کی تقریر آج کل ٹی وی کے اوپر آ رہی ہے, موبائل کے اوپر آ رہی ہے. ہم نے سنا کہ بڑے عالموں نے تقریر کی, بیان کیا, تو یہی بیان کیا انہوں نے کہ وہ جو خطبہ دیا انہوں نے بی بی زینب نے یزید کے دربار میں, بڑا زبردست خطبہ دیا, بڑا عظیم خطبہ تھا, ہلا کے رکھ دیا اس کے محل کو. بس اس کے بعد کچھ نہیں. تو بھئی وہ جو خطبہ دیا وہ خطبہ کیا ہے؟ وہ خطبہ کون سا تھا, کیسا خطبہ ہے, اس کو سناؤ. تو میں نے کہا وہ خطبہ عربی میں, بی بی زینب صاحبہ کی زبان عربی تھی, یزید عربی بول رہا تھا, یزید کے دربار میں سب عربی بول رہے تھے, عربی زبان. تو وہ عربی میں ہے خطبہ, اور میں عالم نہیں ہوں. دوسری بات, میں نے کہہ تو دیا کہ میں عالم نہیں ہوں, میں نے بڑے بڑے عالموں کو دیکھا, کیا بی بی زینب نے جو خطبہ دیا نہیں بیان کیا, نہیں بیان کر سکے. آج تک ہم نے کسی کی زبانی, آپ اس خطبے کو تھوڑا سا سنیں گے, تھوڑا سا نہیں, میں پورا خود سمجھانا کی کوشش کروں گا. 50 سال کا عرصہ گزر گیا مجھ کو مجلس پڑھتے ہوئے, قریب, لیکن 50 سال کے عرصے میں خطبہ میں نے نہیں پڑھا. یہ خطبہ میں نے نہیں پڑھا جو بی بی زینب صاحب نے. آج وہ خطبہ میں پڑھنے جا رہا ہوں, بیان کروں گا, کتاب دیکھ کے جو لکھوایا. وہ خطبہ یوں ہے کہ یزید نے دربار جو لگایا تھا, تھوڑا سا اور بیان کر لوں سے پیش ہے. جب یہ قافلہ لوٹا پیٹا قافلہ قیدیوں کا, جس میں بی بی زینب, ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت فروا, حضرت فضا, حضرت سکینہ, حضرت فاطمہ کبریٰ سب بندے تھے, امام زین العابدین ہرکلیاں پیڑیوں سے کسے ہوئے تھے. تو یہ قافلہ آ کے قریب قریب داخل ہو رہا تھا اب ملک شام. ملک شام کی راجدھانی دمشق تھی. دمشق اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. ملک شام اس کا آج سے 1400 برس پیش ہے واقعہ گزرا جو امام حسین صاحب کا, 1400 برس. تو 1400 برس پیش تھا جو واقعہ گزرا, اس وقت بھی اس کا نام ملک شام تھا, اور آج کے دور میں بھی اس کا نام ملک شام ہے. تو باہر وہ حال قافلے کو روک دیا, ایک مقام کے اوپر روک دیا. وہ ایسا مقام آیا تھا جس کو چوراہا کہا جائے, جس کو چوراہا کہا جائے. یہ راستہ جو گیا ہے گا, یا یوں کا سمجھا, یہ راستہ جو گیا ہے یہ دمشق کے بازاروں میں گیا, بس شہر کے اندر گیا ہے. یہ راستہ جو سیدھا گیا ہوا ہے یہ مسجد اموی کی طرف گیا ہے, امیائی مسجد کی طرف گیا ہے, جو بہت بڑی مسجد ہے, اس طرف کو گیا. یہ راستہ جو گیا ہے گا یہ وہی کوفے کی طرف سے یہ قافلہ چلا رہا, کوفے کے لیے گیا. یہ راستہ جو گیا ہے گا یہ راستہ یزید کے دربار کے لیے گیا, یزید کے محل کی طرف گیا. تو اس طرح سے یہ قافلہ قیدیوں کا روک دیا گیا کہ رک جاؤ. لاکھوں آدمی تھا اس منظر کو دیکھنے کے لیے, لاکھوں آدمی. مسلمان ٹوٹا پڑ رہا تھا, اس میں کوئی عیسائی تھے, کہیں کوئی یہودی تھے, اکا دکا, باقی سب مسلمان تھے. تو لاکھوں کی بھیڑ تھی, دیکھنے کے لیے آ رہی تھی نبی کی نواسیوں کو قیدی دیکھنا, اور امام وقت کو دیکھنے کے لیے جو زنجیروں میں کسے آئے نبی کے نواسے, ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ آئی. تو بہرحال ان کو روک دیا گیا. یہ بھیڑ ادھر نکل جائے اور یا یہ بھیڑ ادھر نکل جائے, چوراہا تھی اس طرف نکل جائے. جب یہ بھیڑ کم ہو جائے, آدمی کم ہو جائے, تعداد کم پڑ جائے, تب اس قافلے کو پھر آگے بڑھایا جائے. تو 2 تواریخیں کہتی ہیں کہ یزید نے دربار جو لگایا تھا وہ مسجد کے اندر لگایا تھا, امیائی مسجد کے اندر لگایا تھا. دوسری تواریخ کہتی کہ نہیں, اس نے اپنے محل میں لگایا تھا, دربار اپنے محل میں وہاں بلوایا تھا. بہرحال اسی کو مان لیجیے آپ کو دربار میں بلایا تھا. تو یہاں روک دیا کچھ وقت کے لیے کہ بھیڑ پہلے ادھر نکل جائے, یہ بھیڑ پہلے ادھر نکل جائے, پھر بعد میں
تو جب رکا قافلہ تو ایک بیوی صاحبہ نکلی، ان کا مکان تھا سامنے، تو مکان تھا سامنے سے، سائڈ سے راستہ تھا، مکان تھا، تو وہ آئیں اور آ کے کہنے لگیں اے بیٹی تم لوگ کون ہو، کہاں سے آ رہی ہو، اور یہ قیدی بنی ہو، کیوں قیدی بنایا گیا تم کو، بھوکی پیاسی دکھ رہی ہو، بھوکی پیاسی ہو؟ ہاں ہم لوگ بھوکے پیاسی قیدی۔ کون ہو بیٹی، بتاؤ گی، کچھ نام بتاؤ گی، کچھ پتہ بتاؤ گی، کچھ جگہ بتاؤ گی کہ کہاں کی رہنے والی ہو، جب تک قافلہ رکا تو میں کچھ ہم کلام ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بیوی یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور نام کے ساتھ ساتھ میں کہاں کی رہنے والی ہو، پہلے اپنا شجرہ بتاؤ، اپنا نام نشان۔ تو انہوں نے کہا بیٹی میں فلاں فلاں سن میں مدینے میں تھی، اور سیدہ بی فاطمہ کو جانتی ہو، ان کی بیٹی سے کہ سیدہ بی فاطمہ کو جانتی ہو؟ ہاں ہاں جانتی ہوں، میں ان کی کنیز ہوں، نوکرانی تھی، میں ان کی نوکرانی تھی کسی وقت میں۔ ایک وقت آیا جب انہوں نے مجھ کو آزاد کر دیا کہ جاؤ ہم تم کو آزاد کرتے ہیں، جہاں طبیعت چاہے جو شخص کے ساتھ تم کو پسند ہو تو نکاح پڑھا لو اور اپنی دنیا بساؤ، اپنی دنیا اپنی زندگی آباد کرو۔ چلتے وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم آزاد تو کر رہے ہیں تم کو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا تمہاری زندگی میں کہیں کوئی لٹا پٹا قافلہ غم نصیب غم علم میں ڈوبا ہوا مظلوموں کو کوئی قافلہ قیدی بنا اگر آتا دیکھے مل جائے تو اس کو کھانا ضرور کھلا دینا، جو کچھ تمہارے گھر میں موجود ہو چند روٹی ہوں ان کو لے کے پیش کر دینا، کوئی کپڑا ہو اچھا صاف ستھرا اگر ہو تو ان کو پیش کر دینا۔ تو کہا کہ میں وہ ہوں بی بی فاطمہ کنیز۔ بی بی زینب نے کہا کہ جب آپ بی بی فاطمہ کی کنیز ہیں آپ تو آپ مجھ کو پہچانتی ہوں کہ ان کی ایک دو بیٹیاں تھیں، ایک زینب اور ایک کلثوم، حضرت ام کلثوم تھیں۔ ہاں بے شک وہ چھوٹی تھی، وہ چھوٹی تھی، میں جانتی ہوں اچھے سے، میں ان کو کھلاتی تھی، وہ چھوٹی تھی۔ کہا بس اے بی بی میں ہی زینب ہوں، میرا ہی نام زینب ہے، یہ بہن میری کلثوم ہے، میں کلثوم ہے، میں وہی زینب ہوں جس کو تم نے بچپن میں کھلایا تھا۔ وہ پھر کھلایا تھا، دوڑ کے اندر گئی وہ اور جا کے جو کچھ کھانا بنا ہوا تھا تو یہ لا کے پیش کر دیا، لو اس کو بیٹی اس کو کھا لو، اے شہزادی، اے شہزادی اس کو کھا لیجئے، قبول کر لیجئے، اس غریب کے کنیز کا نذرانہ قبول فرما لیجئے، پیش کر دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے قبول کر لیا، سب لے لیا، جو کچھ کپڑا دیا یا کھانا پیش کیا لے لیا، انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ قافلہ اس کے بعد یزید کے دربار میں جو پہنچی، تو یزید کے دربار میں جس وقت پہنچی تو زنجیروں کی کھنکھناہٹ، امام زین العابدین وقت کے امام، نبی کے نواسے، سگے نواسے، نبی کے نواسے، امام حسین کے لخت جگر، علی کے پیارے دربار یزید میں اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ میں، پھوپھی کے ساتھ میں، سب کھڑے ہیں۔ 700 مورخ لکھ رہے ہیں کہ 700 کرسیاں رکھی تھیں، 700 کرسیاں رکھی تھی، 700 کرسی میں وہی بیٹھے تھے یزید کے جو خاص الخاص لوگ تھے، جو خاص الخاص لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، عہدے کے اوپر تھے، وہ تخت کے اوپر کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی ہزاروں کی تعداد ایسی کھڑی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ اس منظر کو دیکھ بڑا دردناک، ڈوبا ہوا غم عالم میں ڈوبا ہوا کہ کیسے بیان کروں، کس طرح بیان کروں، وہ قوت و طاقت وہ جسم میں میرے نہیں جو بیان کروں۔ جب وہاں گئے اور یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے تو یزید نے بڑی شان سے غرور و تکبر کا پتلا بنا، یہ شرابی جواری مکار بیٹھا ہوا تھا تخت کے اوپر، اور اس کے تخت کے پیچھے 200 شخص افریقی، سیاہ فام، کالے لباس، کالی شکل کے، بالکل افریقی تھے، 200 تلوار، 200 شخص تلواریں لے کے کھڑے ہوئے، کرنا تلوار، اس کے پیچھے اس کی حفاظت کی تھی کہ یزید کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بہرحال یزید نے فخر کے ساتھ کہا کہ زینب، پوچھا کیا نام ہے، کہا زینب، کہا زینب تمہاری خدا نے تمہارے بھائی کی مدد نہ کی، وہ تو بڑے امام تھے، وہ تو بڑے زبردست عظیم بزرگ تھے، پھر کیا ہوا، خدا نے ہماری مدد کی، ہم کو فتح دی۔ بی بی زینب نے کہا، للکار کے ڈانٹ کے کہا کہ عزیز بس کچھ وقت کی بات، گھبرا نہیں،
بی بی زینب صاحبہ نے کہا شروع اللہ کے پاک نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، یزید سے بے دھڑک بالکل بے خوف نڈر، ذرہ برابر ڈر نہ تھا، خوف نہ کہ دو تو تلواریں چمک رہی ہیں، جس کو چاہے تو اشارہ کر دے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، فوراً قتل کر دیا جائے گا، دیر نہیں لگے گی۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی رسول بھی تھے وہاں پہ، 2-3 صحابی رسول تھے، لیکن اتنا بڑا رعب و دبدبہ تھا تو یزید ملعون کا کہ سب چپ چاپ خاموش پڑ گئے، کسی کی زبان نہیں ہل رہی تھی کہ یزید یہ تم نے جو کیا کام بہت برا کیا۔ 2-3 ملک کے سفیر کھڑے ہوئے تھے، پیغام لانے والے۔ سب تعریف خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت پر، درود و سلام ہو ان کی رسول پاک کے اوپر، ان کی آل کے اوپر۔ تجھ پر ملعون نہیں، لعنت ہے تجھ پر لعنت ہے، اور تیرے ساتھیوں کے اوپر لعنت۔ یہ تو اہل بیت، اور پھر امام بعد اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کا برائیوں کے سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کے قرآن پاک کی آیت کو جھٹلایا اور آیات پروردگار عالم کا مذاق اڑایا، اللہ کے قرآن پاک کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یوں سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے بند کر دیے ہیں؟ مختلف طرح سے تو نے ہم پر دروازے فتح و کامیابی کے بند کر دیے۔ آج ظلم کے اوپر ظلم کر رہا ہے ہم پر، اگر جفا کشی ہو رہی ہے تو سوچ رہا کہ ہم فتح و کامیابی کے کامرانی کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچے، غلط، تیرا دھوکہ ہے۔ سمجھتا کہ تو ہم پر زمین گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول رسیوں زنجیروں میں جکڑ کر در بدر کھنانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے۔ شاید تو نے جو کچھ کیا کہ ہم کو در بدر پھرایا، کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں کھلے سر نبی نوازے، جن کے ہاں یہ حکم آیا کہ اے رسول، قرآن پاک کا 18واں پارہ سورہ نور اٹھا کے پڑھ لینا، آپ نے پڑھ لینا۔ اللہ فرمایا اے رسول، اپنی امت سے جتا دیجیے، ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ زیور جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے، جسے پائل یا پائزیب کہتے ہیں، وہ جو ایسا پہن کے چلیں کہ آواز نہ آنے پائے، راستے میں چھم سے آواز نہیں۔ 18واں پارہ پڑھ لیجیے۔ اے رسول، ان سے کہو کہ جب وہ چلیں تو اپنے سر کے اوپر جو دوپٹہ اس کو اوڑھ لیں یا کھینچ لیں، آگے بڑھا لیں تاکہ ان کا چہرہ نہ دکھے۔ اے رسول، وہ عورتیں جو ضعیف ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، اگر وہ چہرہ کھول کے بھی چلیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، بڑا سمجھا رہا ہے پردے کے متعلق۔ 18 پارواں 18 سورہ نور اٹھا کے جس کی طبیعت دیکھ لے، اور کون وہ کہہ رہا اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ کہہ رہا ہے جو سراپا نور ہے، جو سراپا نور، وہی خدا سمجھا رہا ہے۔ تو اس طرح تو نے ہم کو بے نقاب کیا، اے یزید، ہم کو بے نقاب۔ پردے کا قانون اصول ہمارے گھر میں ہوتا، ہمارے یہاں رسول پاک کے یہاں اترا، شریعت یہاں آئی، قرآن یہاں آیا، حدیث پاک یہاں کی ہے، وقف وغیرہ وغیرہ۔ اے طلاقہ کے بیٹے، اے طلاقہ کے بیٹے، آزاد کردہ غلام، اے طلاقہ کے بیٹے، یہ لفظ ایسا خطرناک کہا بی بی زینب نے کہ تو ہمارے باپ داداؤں کا رسول پاک کے غلاموں کو آزاد کیا ہوا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے تجھ کو آزاد، تیرے باپ داداؤں کو آزاد کیا تھا، قیدی تھے وہ، رسوا ہوئے، بے عزت ہوئے، ذلیل ہوئے، ان کے ساتھ مہربانی کی رسول پاک نے۔ تو قتل کر دیا جاتا، تیرا باپ قتل کر دیا جاتا، تیرا دادا قتل کر دیا جاتا، چھوڑی نہ جاتی، لیکن ہمارے نانا جان نے، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے معاف کیا، مولا علی شیر خدا سے تو بچا، اور آج ان کی حال کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چار دیواری کے اندر تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول دادیوں کا سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، عورتوں کو تو نے اس نے محل کے اندر رکھا، بڑے قاعدے سے کپڑے پہنے ہوئے، جسم کو ڈھانکے ہوئے ہیں، بڑے جسم کو ڈھانکے ہوئے ہیں، اور جو نبی کی نواسی ہیں، بی بی علی، حضرت علی صاحب کی بیٹی بی بی فاطمہ کی رات بلا رہی ہیں، ان کو ننگا سر بلوایا تھی،
بازاروں سے درباروں میں بلایا، بڑی شرم کی بات ہے۔ کیا یہ وقت زندہ رہے گا، باقی رہے گا؟ نہیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ ہم پر جو ظلم کیا تو انہیں تکالیفیں پہنچائی، یہ وقت باقی نہیں رکے گا، نہیں نکل جائے گا۔ لیکن تیار ہو جا، تو نے مقبرات عظمت کی چادریں لوٹ لی، تیرے آدمیوں نے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر سے چادریں لوٹ، سر ننگا کر دیا۔ جب وہ بازاروں سے نکلتی تھی بیچاری، اونٹ کے اوپر اتنے بڑے جانور، اونٹ کے اوپر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے پیچھے بڑھے، تو اپنے بالوں کو ایسا چہرے کے سامنے کر دیا، چہرے کے کر لیتی تھی، چہرہ اوریاں کھلا ہوا چہرہ نہ دے۔ کیا تو بیان کریں کس طرح کا مجھے بیوی دینا پاؤ، میں کچھ عام بیوی کا کام، اور ان کے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کو مذاق اڑا رہے تھے، اور دور اور نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی تھی۔ آج ان خوفیوں مستورات اور ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کو سرپرستی کریں۔ افسوس کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے کہ ان کے سر کو ڈھانپ سکے، کوئی مدد کر سکے۔ حاضر علی محمد کو معین و مددگار، علی محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ کوئی شخص بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا تھا۔ اب یزید سے کہہ رہی ہے، یزید تیری دادی، سگی دادی تیری معاویہ کی ماں نے، تباری کی بات کر رہا ہوں میں، ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، جس کی طبیعت چاہے کتابیں کھول لیجیے کہ بڑے بڑے عالموں کی، مورخوں کی، تو اس کو ایسا معقول جواب دیا کہ تیری دادی نے رسول پاک کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ جنگ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو جا کے کلیجے کو چھری سے چیرا، خنجر سے چیرا، سینے کو چیرا۔ وہ پردہ فرما گئے تھے، شہید ہو چکے تھے، سینے کو چیرا، اور چیرنے کے بعد اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، پھر کلیجہ نکالا، دل نکالا، گردے نکالے، سب نکال کے خوب چبایا اس نے۔ یزید نے اپنا قضا، اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ کو موقع مل گیا تو امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، ان کا دل چباؤں گی، ان کا جگر چباؤں گی، اور اس نے یہ کام کیا۔ تو یزید وہ تیری دادی تھی، سگی دادی تھی جس نے امیر حمزہ صاحب کا کلیجہ چبایا، رسول پاک کے چچا کا کلیجہ، تو وہ ہے، ان کی اولاد میں سے۔ کس طرح اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈھائے، میں کمی کر سکتا ہوں، جو ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے، جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرا ہوا ہے، دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ جس کی دادی نے، جس کے باپ نے یہ ظلم کیا ہو، پھر ہم اس سے کیا امید رکھیں کہ وہ ہم پر رحم کھائے گا، وہ ترس کھائے گا۔ اے یزید، کیوں تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہوں کو انجام دینے کے باوجود فخر مباحات کرتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے اور یہ کہتے کہ یزید یہ تیرے سے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ یزید نے کہا کہ آج اگر میرے باپ دادا زندہ ہوتے جو جنگ بدر میں مارے گئے علی کے ہاتھوں پہ اور بھی صحابیوں کے ہاتھ مارے گئے، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کہتے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ اچھا تو نے بدلہ دیا نبی کے ہاتھ سے اچھا بدلہ ہوا۔ تو بی بی زینب نے کہا یزید تو جو کہہ رہا غلط کہہ رہا، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کہتے یزید تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے تو اچھا تھا، تو نے نبی کے آل کے ساتھ میں بہت برا سلوک کیا، ایسا نہیں کرنا تھا، سزا تو خدا دے گا، جو کچھ غلطی کی ہم نے، لیکن تو نے جو کچھ کیا ہے اور کہہ رہا یہ بہت غلط کہہ رہا، ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، یہ ہاتھ ٹوٹ جاتے تو اچھا ہوتا، تو مر جاتا تو بہتر تھا۔ یہ کھڑے دربار میں یہاں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے بیچ میں بی بی زینب کہہ رہی تھی، اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے میں اور اتنے باوجود فخر و مباحات کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ باغ ہو رہا ہے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہنے کہ اے یزید
تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نوجوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ جو سر مبارک یزید کے دربار میں رکھا ہوا تشت میں، تو اس کو ایک کمچی سے اٹھا کے اور دانت کے اوپر مار رہا، کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ یہ جنت کے جوانوں کے سردار، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ یہ بے ادبی کر رہا ہے، یہ بے ادبی کر رہا ہے، تجھ کو غیرت نہیں، شرم نہیں ذرا برابر؟ اب میں اس واقعے کو یہیں روکتا ہوں کہ قوت طاقت نہیں ہے میرے اندر پڑھنے کی، پھر انشاءاللہ